صاف دل عورت کی 5 نشانیاں۔ اچھی اور صاف دل عورت کی یہ 5 نشانیاں ہیں۔ بری عورت کے اندر 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاید اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہ کرے کہ ہم روز نہاتے ہیں، پھر بھی اگلے دن تک پسینے اور گرد و غبار سے جسم میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزانہ صبح گھر کی صفائی ستھرائی کی جاتی ہے اور ہر ہفتے گھر کے جالے صاف کیے جاتے ہیں، مگر شام تک گھر دوبارہ گندا ہو جاتا ہے اور اگلے دن تک چھتوں اور دیواروں پر جالے بھی دوبارہ دکھائی دینے لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نہانے دھونے، صفائی ستھرائی کرنے اور دیوار سے جالے اتارنے میں ناغہ نہیں کرتے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر نہانا چھوڑ دیں گے تو سر میں جوئیں پڑ جائے گی، جسم پر میل کی تہ جم جائے گی اور اس سے بدبو آنے لگے گی۔ یوں ہی کچھ عرصے تک گھر کی صفائی اور جھاڑو پوچھا چھوڑ دینے کی صورت میں گھر رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ لہٰذا ہم جسم، لباس اور گھریلو صفائی کو اہمیت دیتے ہیں اور دینی بھی چاہیے، مگر ایک اہم چیز ایسی بھی ہے جس کی صفائی کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی، اور وہ ہے دل۔ حالانکہ دلوں کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جب ہم اسے صاف ستھرا رکھیں تو عبادتوں میں دل لگ رہا ہوتا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ ہم نفل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تہجد کی بھی سعادت مل رہی ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس کی صفائی سے توجہ ہٹا لیتے ہیں تو یہ میلا کچیلا اور کالا پڑنے لگتا ہے۔ نتیجہ نفل تو نفل، فرائض میں بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے۔ خود پر جبر کر کے نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، گناہوں کا رجحان بڑھ جاتا ہے اور ان سے بچنا دشوار ہو جاتا ہے، اور مصیبت در مصیبت یہ کہ میلا ہونے کے بعد دل اچھی باتوں کا اثر بھی بہت مشکل سے قبول کرتا ہے۔ لہٰذا دیگر چیزوں کی صفائی کے علاوہ اپنے دل کی صفائی اور پاکیزگی کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دل میلا کیسے ہوتا ہے اور اس کی صفائی کے لیے کیا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن گناہ گار ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے اور بخشش طلب کر لے تو دل میں چمک اور جلا پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر مزید گناہ کرتا ہے تو نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے دل پر وہ زنگ چڑھ جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن میں یوں فرمایا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ترجمہ: ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان کے کمائے ہوئے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ دل گناہوں کی وجہ سے کالا اور زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور دل زنگ آلود ہونے سے بندہ گناہوں کے ظاہری اور باطنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ظاہری بیماریوں میں نماز چھوڑنا، دوسروں کی دل آزاری کرنا، دوسروں کے حقوق ضائع کرنا، بڑوں کی بے ادبی کرنا، جھوٹ، غیبت، چغلی اور لڑائی جھگڑے کرنا وغیرہ ہے، جو ہماری عملی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے، جبکہ باطنی بیماریاں تکبر، حسد، بدگمانی، ریاکاری، بغض، حب جاہ اور حرص وغیرہ ہمارے ذہنی سکون کو تباہ کر دیتی ہے، جبکہ یہ دونوں بیماریاں قبر و آخرت میں بھی سخت عذاب کا سبب بن سکتی ہے۔ حدیث پاک میں بیان ہوا ہے کہ اگر گناہ کرنے والا توبہ کر کے بخشش طلب کرے تو دل چمک جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم صرف اسی وقت توبہ و استغفار کریں جب ہمیں اپنے کسی گناہ کا پتہ چل جائے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ وقتاً فوقتاً توبہ و استغفار کرتے رہیں، روزانہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں
اور اپنے رب سے بخشش طلب کریں۔ ہم جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنا ہی ہمارا دل اجالا و چمکدار رہے گا۔ دل اجالا رہے گا تو عبادت میں لذت و سرور بھی ملے گا اور ذوق و شوق بھی بڑھے گا۔ جسم و لباس کی صفائی اگر شخصیت نکھارتی ہے تو دل کی پاکیزگی اعمال میں نکھار لاتی ہے۔ اس کے علاوہ استغفار کا ایک زبردست فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی برکت سے زندگی کی ناموافقیں اور دشواریاں آسان ہو جاتی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ہر طرح کی تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں، اچھے انسان کی کون کون سی نشانیاں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ برے انسان کی کون کون سی نشانیاں ہیں، یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق صاف دل انسان میں یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، بہت جلد جذباتی ہو جائے گا، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو اس بات سے قطع نظر کے آگے کون بیٹھا ہے یا اس کے جذباتی پن کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ کھل کر اپنی سچائی کا اظہار کرے گا اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ نمبر 2، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، یعنی جیسے وہ بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے اور سامنے والے سے لڑ جاتا ہے، ویسے ہی بہت جلد ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور پھر سے بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نمبر 3، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایسا شخص نہایت حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور لوگوں کے تلخ رویے اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کا تلخ رویہ دیکھتا ہے تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، وہ ہر رشتے کو دماغ کے بجائے اپنے دل سے نبھائے گا، پورا کا پورا اس کا ہو جائے گا اور ہر دم اس کی خیر اور بھلائی کے لیے بے قرار رہے گا۔ نمبر 5، ماہرین نفسیات کے مطابق ایک اچھے اور صاف دل انسان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے وہ خلوص اور محبت نہ پا سکے گا جو وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس چالاک اور ہوشیار، مکار اور چاپلوس قسم کے لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جو ایک صاف دل انسان کے لیے ماہرین نفسیات بتاتے ہیں۔ آئیے اب اس کائنات کے سب سے بڑے امام اور پیشوا نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ صاف دل انسان کی کیا خوبیاں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب المفرد میں لکھا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آگاہ فرماؤں؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جنہیں تم دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے تو وہ تم میں سے اچھے لوگ ہیں۔ اس کی 2 صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کی عبادت، نیکی اور تقوی کی جھلک ان کے چہروں پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر بارونق اور پرنور چہرہ کسی اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیات کا اس کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے اور چہرہ انسان کی باطنی حالت کا عکاس ہوتا ہے۔
غصہ ہو یا خوشی، غم ہو یا راحت، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی نیک اعمال و برے اعمال کے اثرات بھی چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا منظر بیان فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا جن کے چہروں کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے کا نصف حصہ خوبصورت اور باقی نصف حصہ بدصورت تھا۔ فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ لوگ ہیں جو اچھے اور برے اعمال خلط ملط کرتے رہے ہیں، اعمال صالحہ بھی انہوں نے کیے ہیں اور اعمال سیئہ میں بھی پیچھے نہیں رہے ہیں۔ ان کے نیک اعمال ان کے چہروں پر حسن صورت میں نظر آ رہے ہیں اور برے اعمال چہروں پر بدصورتی کے طور پر نمایاں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے نیک اور مخلص بندوں کے چہروں پر ان کے خلوص اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے، اور ان کے نورانی چہروں کو دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جبکہ دوسری صورت میں اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اعمال و حرکات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادات و معمولات اور اخلاق و معاملات اللہ تبارک و تعالی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور خدا یاد آتا ہے۔ بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ محترم ناظرین، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کی دو خصوصیات بیان فرمائی ہیں، وہیں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ کیا میں تمہیں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ نمبر 1، چغلیاں کھانے والے، یعنی ایک دوسرے کی چغلی کرنے والے لوگ چغلی کہتے ہیں، ایک دوسرے کے خواہ مخواہ ان کی باتیں پہنچانے والے، ایک کی بات دوسرے کے آگے، دوسرے کی تیسرے کے آگے اور تیسرے کی بات چوتھے کے آگے، اس کا ہمارے ہاں عام طور پر رواج پایا جاتا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ یہ عادت بن گئی ہے کہ بلا وجہ لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں بلا ضرورت۔ ایسی باتیں کرنا شرعاً گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ باتیں اکثر جھگڑوں کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والی باہمی تنازعات اور جھگڑوں کی وجہ تلاش کی جائے تو اکثر تمام تنازعات کا پس منظر کوئی نہ کوئی چغلی کار فرما ہوتا ہے۔ ہر شخص بلا وجہ کسی نہ کسی کی ٹوک میں لگا رہتا ہے کہ اس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگے تو اسے بدنام کروں، اس کا کوئی عیب میرے سامنے آئے تو اس کو پروپیگنڈا کر کے اس کی عزت کو خراب کروں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے ٹوک میں رہنا، خاص طور پر معزز اور شریف لوگوں کے حالات کا تجسس کر کے ان کے عیوب ڈھونڈنا اور پھر انہیں منتشر کر کے ان کی بدنامی اور بے عزتی کا باعث بننا کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ شریعت محمدی ایسے چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔